السلام علیکم، آداب عرض ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈیا بائے نوید مراد اور سن رہے ہیں دل کی بات دماغ سے وجدان پر۔ یہ کوئی 60 نہیں تو 55 سال پرانی بات ہی شروع کروں گا آج بھی، کہ ہم جب چھوٹے تھے تو حیدرآباد سندھ سے اپنے ننیال آیا کرتے تھے سیالکوٹ، جہاں اس وقت میں مقیم ہوں۔ تو وہاں آیا کرتے تھے تو ان کے جو نانی کا جو گھر تھا وہ کافی بڑا تھا اور وہاں پر پودے بھی لگے ہوئے تھے مختلف۔ تو ایک دن ہمیں بھی خیال آیا کہ ہم بھی کچھ یہاں پر پودا لگائیں۔ تو آم کی گٹھلی ایک مل گئی، تو ہمارے نانا ابو نے کہا کہ یہ گٹھلی آپ ادھر دبا دیں تو کچھ دنوں میں یہاں سے جو ہے نا وہ پودا نکل آئے گا۔ وہ گٹھلی ہم نے دبا دی وہاں مٹی میں، اور اس کو روز ہم دیکھتے تھے جا کے کہ اب اس کی کیا صورت ہے۔ تو آہستہ آہستہ کچھ دنوں میں ہی وہاں سے 2 پتے نکل آئے۔ تو ہم نے کہا کہ نانا ابو اس درخت پر کیا لگے گا؟ انہوں نے کہا اگر تم اس کو سنبھالتے رہے اور اس کی اسی طرح پرورش کرتے رہے، جو تم نے بیجا ہوا ہے تو وہی تم کاٹو گے، یعنی کہ وہی یہاں سے نکلے گا۔ میں نے کہا کیا نکلے گا یہاں سے؟ کیونکہ ہمیں جامن کا درخت بھی تھا وہاں پہ اور وہ پپیتے وغیرہ بھی تھے، چیزیں تھیں مختلف۔ تو میں نے کہا اس سے پپیتے لگ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں بیٹا، اس میں جو آپ نے بیجا ہے وہی آپ نے اس سے برآمد ہونا ہے۔ تو یہ جو بیجا ہے وہ کاٹیں گے، یہ جملے ہم بچپن میں سنتے رہے، اور جو بڑے ہوئے شعور حاصل کیا تو پتہ چلا واقعی جو ہم کرتے ہیں اور جو ہم بیجتے ہیں وہی ہم اپنی انسانی زندگی میں بھی وہی ہمارے سامنے چیزیں آتی ہیں، جسے ہم مکافات عمل کہہ دیتے ہیں۔ پاکستان جیسے ہی بنا، تو میں نے جو پچھلے ولاگ میں بھی اپنے بات کی تھی کہ جو سیاستدان تھے وہ سارے ڈرائنگ روم والے تھے، یعنی کہ مختلف وہ امیر لوگ تھے، جو چودھری سمجھ لیں یا وڈیرے سمجھ لیں، تو جن کو زمینیں الاٹ ہوئی تھیں مفت کی، تو وہ لوگ ہی سیاست میں بھی آ گئے کیونکہ ان کے پاس پیسے تھے۔ اور عام عوام کو تو اتنا شعور ہی نہیں تھا کہ وہ اس معاملات میں دخل دیتے، نہ ہی عوامی سطح پر کوئی جماعتیں تھیں۔ تو ان کے قبضے کے دوران ہی، کیونکہ وہ قیادتیں اتنی اچھی سمجھدار نہیں تھیں اور وہ ملک دشمن جو لوگ تھے ان کے ہاتھوں میں وہ کھلونا بنی، اور اس کی وجہ سے ملک کو درپیش خطرات پیش ہوئے۔ تو فوج ہی جو تھی نا، وہ انگریزوں کے وقت سے ہی وہ فوج ہی کا ہی اثر و رسوخ تھا۔ جیسے ہی پاکستان بنا تو فوج کا اثر و رسوخ ہی تھا شروع میں۔ تو وہ کشمکش جو تھی نا ان کی سیاست دانوں کی اور فوج کی کشمکش چل پڑی، اور دونوں یہ سمجھتے تھے کہ ہم ہی اگر چلائیں گے ملک کو تو تب ہی بہتر چلے گا۔ تو اس کشمکش میں وہ چند سال پہلے گزرے، اور اس کے بعد 58 میں یا 57 میں فوج آ گئی، فوجی بندہ بیٹھ گیا، ٹھیک ہے۔ 10 سال گزرے اور اس کے بعد 10 سال یہ، اور پھر 69 تک 70 تک جو ہے نا وہ سسٹم چلتا رہا 10 سال کا۔ تو یہ 10 اور 10 20 سال 2 کشمکشوں میں بیت گئے، لیکن وہ دن ایسے اچھے تھے 58 سے 69 تک جو ہے، یہ دن ایسے اچھے تھے کہ دنیا میں بھی کسی حد تک وہ تھوڑا سا امن تھا۔ وہ جو جنگیں تھیں، جو پہلی جنگ عظیم اور دوسری وہ گزر چکی تھی، اور تھوڑا سا ایک کھچاؤ کم ہو گیا تھا، اور کچھ ملک نئے آزاد اور تھے جن میں چائنا تھا اور مختلف ملک تھے جنہوں نے آزادیاں حاصل کی 48 میں، 47 میں، 49 50 میں، اس طرح آزادیاں۔ تو یہ تھوڑا سا ایک نیا رخ دنیا میں پیدا ہوا، اور آزادی کا ایک جو ہے نا وہ سلسلہ چلا۔ اور اسی دوران پیپلز پارٹی جو ہے، جسے عوام کی پارٹی سمجھ لیں آپ، انہوں نے ایک نئے رنگ دیا، کہ انداز دیا، لوگوں کو بڑا پسند آیا، اور وہ ایسے ہی لگا جیسے عام عوام کی پارٹی بن گئی، اور انہوں نے وہ آزادی جو دی اس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ عوامی سی حکومت بن گئی۔ لیکن اقدامات ان کے بھی جو تھے وہ اس طرح کے نہیں تھے کہ جو چلنے والی باتیں ہوں۔ تو پھر وہی بات ہے کہ فوج سے پھر پنگا لگ گیا، اور بظاہر یہی تھا، فوج نے سمجھا کہ جی یہ ملک کے ساتھ دشمنی کرنے لگے ہیں اور ملک کے نظام کو جو ہے یہ خراب کرنے لگے ہیں، تو اس لیے انہوں نے کود کے بیچ میں سمجھا کہ ہم ہی بہتر چلا سکتے ہیں، جیسا کہ وہ پچھلے ٹنور میں کہہ چکے تھے۔ تو اس طرح سے کرتے ہوئے جو ہے یہ جو بیجا وہی کاٹتے، جو بیجا وہی کاٹتے ہم چل پڑے۔ تو یہ موضوع بڑا وسیع ہے،
لیکن اس کو وائنڈ اپ بھی کرنا ہے، تو وائنڈ اپ کرنے کے لیے اب درمیان میں سے سارے سے میں گزر آیا ہوں۔ مشرف کا دور، جنرل ضیاء کا دور، ان کو ڈسکس کریں گے پھر کبھی، اور پیچھے جو ایوب خان کا دور ہے اس کو بھی میں نے تھوڑا سا دیکھا ہوا ہے بچپن میں، اس کو بھی میں بتاؤں گا آپ کو۔ اور بھٹو صاحب کا دور میں نے بہت اچھی طرح دیکھا ہے، اور بچپن میں نے بھٹو صاحب کو قریب سے گزرتے ہوئے بھی ایک دو دفعہ دیکھا، تو بڑا ہینڈسم سا بندہ تھا۔ ایک تو ہینڈسم تھا، دوسرا باتونی بڑا اچھا تھا، اچھی باتیں کر لیتا تھا، گول مول باتیں کرتا تھا۔ مرو گے مرو گے، لڑو گے لڑو گے، تو یہ ابھی وہی جملے جو ہے نا یہ بھی اٹھا رہے ہیں جو آج کے ہمارے ہیرو ہیں، خان صاحب دی گریٹ، تو یہ بھی وہی جملے اٹھا رہے ہیں، لڑو اور مرو اور مرو اور لڑو۔ تو لیکن یہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو آج ایک چیز سامنے آئی ہے تو وہ بڑی ہی دلچسپ ہے، اور میرا خیال ہے کہ بالکل ہی اس میں کوئی اور سزا تو دینے کی ضرورت نہیں۔ اس سے بڑی کیا سزا ہو سکتی ہے کہ آپ کی سم بند کر دی جائے گی، آپ کا آئی ڈی کارڈ بند کر دیا جائے گا، بلاک ہو جائے گا، اور آپ کا پاسپورٹ بلاک ہو جائے گا۔ تو جب پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ بلاک ہو گیا تو نہ آپ کچھ خرید سکتے ہیں، سم بھی نہیں لے سکتے نا، نہیں، پہلی آپ کی بلاک ہو جانی، نئی آپ نہیں لے سکتے۔ اور کسی قسم کے بھی جو کاروباری معاملات ہیں، کوئی لین دین ہے، یا باہر جانا ہے یا اندر جانا ہے، تو یہ کوئی بھی معاملہ آپ کر نہیں سکیں گے۔ تو دیکھیں اب کیا بنتا ہے، کہ گروپنگ تو کافی ہوئی ہے، اور لیکن یہ سب رنگ بازیاں کر رہے ہیں، اور یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم کیونکہ تھوڑا سا اس طرح کا آپ نے کرنا ہے تو پھر ہی جو ہے نا وہ معاملہ آگے چلنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پنگا لینے والے جو ہے نا وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور جو کام کرنے والے ہیں وہ بھی ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تین چار طرح کی سوچ ہوتی ہے ہر جماعت میں، جو ہے نا یہ اس طرح کے گروپ بن جاتے ہیں کہ جو غائب ہونے والے گروپ ہیں، کچھ چھپنے والے گروپ ہیں، کچھ سجی دکھا کے کھبی دکھانے والے گروپ ہیں۔ تو بہرحال یہ اب آنے والے دو چار دنوں میں جو ہے نا وہ 20، 21، 22، 23، 21، 22 تین دن ہیں بیچ میں جو اگڑ پچھڑ ہونے والے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے نا یہ ہمارے سامنے ایک صورتحال آئے گی کہ جو ہمیں وضاحت دے گی کہ اس کے بعد آگے سے ہم نے کس طرف چلنا ہے۔ اور فوج نے جو تجربے کرنے شروع کیے وہ بڑے عجیب و غریب تھے، یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیں بالکل بے ضرر سی جو طبقہ تھا، مہاجر جو تھے، بے ضرر لوگ تھے، ان کی ایک جماعت بن گئی اپنے حقوق کے لیے، کیونکہ وہاں ڈومیسائل کا مسئلے تھے، اصل ڈومیسائل کا ہی مسئلہ تھا، جیسے کہ بنگلہ دیش میں بھی ڈومیسائل کا ہی مسئلہ تھا۔ تو ڈومیسائل کے مسئلے کے لیے وہاں پر تحریک اٹھی، اور اسٹوڈنٹس تھے، اور ادھر بھی اسٹوڈنٹس ہی تھے، لیکن یہ اتنے بھرپور طریقے سے نہیں اٹھا سکے تھے، تو کیونکہ فوجی حکومت آ گئی ہوئی تھی ضیاء الحق صاحب کی، تو انہوں نے اس جماعت کو بغل بچہ بنا کے رکھا، اور ان کو وہ چھوٹ دی گئی کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ ان کو دبائیں، پیپلز پارٹی کو، یہ پیپلز پارٹی چونکہ سر اٹھا سکتی تھی اس وقت، تو اس کو دبانے کے لیے انہوں نے اس کو بغل بچہ بنا کے رکھا، اور وہ کافی سال تک وہ سلسلہ چلتا رہا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نا وہ تقریباً 87 سے آگے پھر آ کے تو کہاں تک وہ چلتے رہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ قابو ہی نہیں ہوتے تھے۔ وہ پرانی مثال ہے نا کہ ہاتھ سے لگائی جو گرائیں ہوتی ہیں، گانٹھ کہتے ہیں، وہ پنجابی کے اندر گنڈ، یعنی گنڈ لائی دی ہے نا ہاتھ نال، وہ دنداں نال بھی نہیں کھلتی، یعنی دانتوں سے بھی آپ اس کو کھولنے کی کوشش کریں وہ اتنی پیچیدہ ہو جاتی ہے، جو آپ نے خود لگائی ہوتی ہے، جو پودے آپ نے خود کھڑے کیے ہوتے ہیں، تو تازہ تازہ تو آپ ان کو اکھاڑ سکتے ہیں۔ جیسے بچپن میں نے وہ پودا جو ہے وہ 7ویں 8ویں روز ہی اکھاڑ کے چیک کیا تھا کہ اس کے نیچے کیا ہے، تو میں نے اس کا ملیا میٹ کر دیا، تو لہٰذا وہ ایک درخت بن ہی نہیں سکا۔ تو جب آپ اس کو اکھاڑ دیتے ہیں تو مکافات عمل سے وہ میں بچ گیا، مجھے سامنے وہی عمل آیا جو میں نے کیا، میں نے فوراً اس کو کچل دیا۔ کسی بھی چیز کو کچلنے کے لیے آپ کو شروع کے دن ہی آپ کے لیے بیسٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ جب آپ جیسے اب درمیان میں میں مثال دے دیتا ہوں، لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور شروع میں وہ بڑا اپنا دکھاتے ہیں جناب، گاڑیاں اور یہ اور وہ مختلف چیزیں اور پیسے کی ریل پیل اور آگے پیچھے اہل سیوا کھانے اور دعوتیں اور یہ وہ، تقریباً وہ 1 مہینہ یا 15 دن جو بھی وہ چلتا رہتا ہے سلسلہ، یا 2 مہینے چلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی آنے والی جگہ پہ آ جاتے ہیں جہاں پہ وہ پہلے سے آلریڈی بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جب شادی کے اخراجات کرنے کے بعد وہ اس جگہ سے بھی تھوڑا سا نیچے گر گئے ہوتے ہیں، کیونکہ قرضے بھی اٹھا لیے ہوتے ہیں انہوں نے، شان شوکت بھی دکھا لی ہوتی ہے، تو اس کے بعد ان کو بہت سی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ پھر وہی عورتیں جو
جن کو وہ اتنا ٹیل سیوا کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ذرا کھینچتے ہیں جب تو وہ کھینچی نہیں جاتی، کیونکہ وہ تو 2 مہینے کا جو سمارٹ پیریڈ ہے وہ دیکھ چکی ہوتی ہیں، تو وہ کہتی ہیں اب کیا ہوا ہے تمہیں، موت آ گئی تمہیں، اور وہ اس کو انڈر پریشر کر دیتی ہیں لڑکوں کو. اور آج کل کے لڑکے 100% نہیں تو 95% تو انڈر پریشر ہی ہے، اور جو کچھ مرضی وہ ان کو کہتی ہیں اس کے مطابق پھر وہ چلتے رہتے ہیں اور زندگی کو دھرم برم کرتے ہیں. جیسے کہ ابھی ہمارے سامنے 24 تاریخ کی، اس کو ڈیٹ کہتے ہیں تاریخ کو، ہاں جی 24 تاریخ کی ڈیٹ آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں ڈیٹ آئی ہوئی ہے، اس دن ہماری ڈیٹ ہے. لیکن میں اس سے پہلے کی جو ڈیٹ ہے 23 تاریخ، میں اس کی اہمیت کو زیادہ جانتا ہوں، کیونکہ مجھے میری 6 یا 7ویں حص جو بھی میرے اندر موجود ہے وہ مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ 23 تاریخ تک جو ہے نا یہ کال یا تو واپس ہو جائے گی، یا اور کوئی اس میں کوئی نہ کوئی امپلیمنٹ کریں گے کہ جی ابھی یہ ٹائم نہیں ہے اور یہ فلاں ہے یہ وہ ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ تقریباً دسمبر نکال کے تو جنوری پہ لے جانے کی کوشش کریں گے. لیکن ایک اور بھی خیال پیدا ہوتا ہے کہ جو 25 تاریخ ہے وہ بھی بڑی اہم ہے. اس دن ایک مقدمے میں فرد جرم کا خیال کیا جا رہا ہے. تو 23، 24 اور 25 میرا خیال جمعہ ہفتہ اتوار کیا بنتے ہیں ڈیٹس اس طرح کو بن رہی ہیں، تو دن میرے ذہن میں نہیں اب کہ کیا دن آ رہا ہے، تقریباً جمعہ ہفتہ ہی آ رہا ہے تقریباً یہاں پہ. تو یہ لوگوں کی شادیاں بھی خراب ہوں گی اور لوگوں کی تقریبات جو ہیں اور لوگوں نے ادھر ادھر آنا جانا ہوتا ہے، ویکینڈ ہوتا ہے وہ بھی خراب ہوگا. لیکن میرا خیال ہے شاید خراب ہونے سے بچ جائے اور پہلے ہی کوئی معاملہ 23 تاریخ پہ ہی نبڑ جائے. لگتا تو کچھ ایسا ہی ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اب اس میں کیا بنتا ہے. بس جب آپ کسی کو اپنے سر پر بٹھا لیتے ہیں نا تو بٹھاتے ہوئے یہ ضرور سوچیں کہ اس نے آپ کے سر پر بیٹھ کے نا آپ کا مکو ٹھپنا ہے اور اس نے آپ کو کسی کام جگہ نہیں چھوڑنا. تو پہلے ہاتھ ہی اس کو نا اس کی آنے والی جگہ پر رکھنا چاہیے، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ گھر میں رہنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ آپ کے کاروبار میں شامل لوگ ہیں، چاہے آپ کے دوست ہیں، چاہے آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کو ان کے اصل ٹکانے پر ہی رکھیں تاکہ اس لمٹ میں وہ رہیں. ان کو پتہ ہو کہ یہ ہماری حدود ہیں اور یہ ہماری قیود ہیں، اس سے ہم نے آگے نہیں جانا. خان صاحب کو لانے والے یہی لوگ ہیں نا. اب پہلے تو انہوں نے کہا کہ جی یہی نجات دہندہ ہے، نون لیگ ہے، تو اس کے بعد پیپلز پارٹی ہے، تو اس کے بعد اور جو جماعتیں ہیں ان کو آگے پیچھے کر کے انہوں نے اس جماعت کو آگے لے کر آئے اور انہوں نے خیال کیا کہ یہ اب کو چائنا ماڈل یا کسی طرح سے جو باہر کا ماڈل بن کے تو یہ ہمارے سلسلہ چلائے گا اور یہ ایک پاکستان میں ایک ریولیوشن آ جائے گا. لیکن وہ نہ آ سکا اور یہ کنڈا کھڑک گیا. کنڈا تو کھڑک جاتا ہے نا جہاں بھی. تو آگے کی طرف تھوڑا سا وقفے کے ساتھ میں آپ سے اینڈنگ کرتا ہوں اس بات کی. تو اب دیکھ لیں جو میں نے بات کی تھی نا کہ جو گنڈا جڑیاں گنڈا ہاتھ نال باندھ دیو تسی وہ تھوڑے دنداں نال بھی نہیں کھلدیاں، نہیں کہ دانتوں سے بھی نہیں کھولی جا سکتی. وہ گراہیں جو آپ لگاتے ہیں ہاتھ سے کس کے، یہ کس کے لگی ہوئی گراہ ہے جو کہ پاپولر گراہ تھی اور پبلک ویسے ہی پہلے پسند کرتی تھی. پھر وہ چیریٹی آ گئی، پھر وہ جناب ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، اور پھر اس کو پیش کیا گیا کہ یہ اسلام کا ہیرو ہے، اور یہ نہ اس کا دیکھا گیا ماضی، نہ اس کا وہ خود کہتا ہے اپنے منہ سے، خود کہہ کے تھک گیا ہے کہ میں ساری عمر بد کردار رہا ہوں، بد تہذیبیاں کرتا رہا ہوں، سب کچھ کرتا رہا ہوں، بس میں اب آگے ٹھیک ہو گیا ہوں. تو وہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی والا حساب ہوتا ہے. لیکن وہ بلی حج کر کے بھی آ جائے نا تو وہ چوہے کھانے والی بلی ہوئی ہوتی ہے، وہ کبھی بھی نہیں بدلتی. تو یہ خیال رکھیں آپ کہ یہ جو گرہیں ہیں یہ کوئی اتنی آسانی سے نہیں اب کھلنی. یہ جو بھی کیا ہوا ہے کھولنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، بہت گہری کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ابھی بھی میرا وجدان تو یہی کہتا ہے اور میرا خیال یہی کہتا ہے کہ ابھی 10 سے 15 سال ہمیں لگیں گے اس کی صفائی کرنے میں. اس کی جو جڑیں پھیل چکی ہیں، یہ ایک تناور تشدد کا درخت بن چکا ہے. تو جو بھی آپ کہہ لیں اسے، اس میں جو پھل اس کے ساتھ جو لگا ہوا ہے وہ میرے معصوم بچے 16، 18، 20، 22 سال کے جو بچے اس کے ساتھ لٹک چکے ہیں، اور ان پچھلے 10-15 سالوں میں وہ لٹکے ہیں. بچپن سے انہوں نے دیکھا کہ جی واہ جی واہ، اور ہاں جی آ جاؤ جی، آ جاؤ جی، چلے جاؤ چلے جاؤ، اور وہ اتنی بدتمیزی کرتے ہیں
کہیں پر اگر ہم بات کرنے لگ پڑیں اس موضوع پہ، میں تو خیر اب ڈائریکٹ کبھی بات نہیں کرتا کیونکہ اس قابل ہی نہیں رہے، نوجوان سننے کی صلاحیت سے محروم ہے، تو میں بات نہیں کرتا۔ لیکن یہ ہے کہ پھر بھی کہیں اگر ذکر ہو تو وہ کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں جی آپ کیا بات کر رہے ہیں، وہ تو ایسے وہ تو ویسے، وہ مہاتما بنا دیا گیا ہے۔ اور جو کلٹ کا میں لفظ استعمال کرتا ہوں کہ جو جب آپ عقیدت کی حد پہ کسی چلے جاتے ہیں کسی جگہ پہ، تو وہ چلا جاتا ہے، وہ عشق سے بھی اوپر چلا جاتا ہے کام، وہاں تو کوئی چیز بھی آپ کو غلط نہیں لگتی۔ اور مذہبی طور پر ہم لوگ اتنا زیادہ مذہب کو استعمال کرتے ہیں، اس کی اصطلاحات کو استعمال کرتے ہیں کہ اس میں ہم لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی وہ تو ایسے کہتا ہے، وہ تو یہ پڑھتا ہے، وہ تو تسبیح پڑھتا ہے، ہاتھ میں رکھتا ہے۔ بس کیا کہہ سکتا ہوں کہ خیر خیریت سے یہ مہینہ نومبر کا گزر جائے تو میرا خیال ہے کہ کسی حد تک یہ جو آتش فشاں بنایا ہوا ہے کہ جو پھٹنا تو نہیں خیر، لیکن بنایا ہوا تو ہے نا، ایک ڈر تو پیدا کیا ہوا ہے نا اس کا، تو اس سے ہٹ جائیں۔ تو پھر اس کے بعد کوشش کریں کہ اس ملک کو، اس کو کہیں ادھر ادھر کھڈے لگا کے، کہ قطر میں، کہ سعودی عرب میں، کہ جہاں بھی کہیں کوئی اس کو پناہ دیتا ہے یا کوئی جزیرہ کو دیتا ہے پناہ، وہاں پر اس کو باؤنڈ کر کے، یا اس کے اپنے گھر میں ہی جو بنی گال ہے وہاں پر اس کو رکھ کر اور نظر بند سا کر دیا جائے، اور ملاقاتوں پر پابندی لگائی جائے تاکہ فساد جو ہے وہ باہر نہ آئے، فساد بالارض جو ہے وہ کم سے کم ہو، اور لوگ اس سے زیادہ متاثر ہونا چھوڑ دیں۔ بس کیا کہہ سکتے ہیں، ٹائم 12 لگے گا، 10 سے 15 سال ابھی لگیں گے، تب تک شاید ہم زندہ نہ ہوں اور ہماری آنے والی نسل جو ہے شاید اس عذاب سے بچ جائے، لیکن ابھی بہت مشکل والی صورتحال ہے۔ اتنی ہی باتوں کے ساتھ آج کی بات ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، یہ سب سے بڑی نیکی یہی ہے کہ آپ لوگوں کا خیال رکھیں تو خدا آپ کا خیال رکھے گا۔ خدا حافظ۔